زارون سے دیر رات گئے تک رابطہ نہ ہونے کی صورت میں فضا پریشان ہو کر جب ذکیہ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، زارون کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ذکیہ فضا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بھی زارون کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا بھی زارون کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، لیکن تم فکر نہ کرو، مجھے جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوگا میں تمہیں بتا دوں گی۔ ذکیہ فضا کی پریشانی دیکھ کر پریشان ہو کر رانی کو کال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ فضا کو سمجھائے کہ زارون کو لے کر اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نوکری ایسی ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ اس بات پر رانی بے تحاشا غصے میں آ جاتی ہے اور جا کر فضا سے کہتی ہے کہ تمہاری اس سے منگنی ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، تو یہ ڈرامے بازیاں بعد میں جا کے کرنا، ابھی یہ سب کچھ کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم یہ سب کچھ کیا کر کے ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تمہیں میرے بھائی کی بہت زیادہ فکر ہے اور تم میری ماں کی بہت زیادہ فرما بردار بن رہی ہو۔ فضا پہلے سے ہی زارون کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، رانی کی باتیں سننے کے بعد اور بھی زیادہ بوکھلا جاتی ہے، لیکن خاموشی اختیار کر جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف شہناز بلواتی ہے ارحم کو اور کہتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، میں تمہیں بتا دوں کہ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور سلیقہ مند ہے اور مجھے تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس بات پر کہتا ہے جب ارحم اپنی والدہ شہناز سے کہ آپ کو اس بارے میں میرا موقف پہلے ہی معلوم ہے کہ میں ردا کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس بات پر شہناز بھڑکتی ہے اور کہتی ہے ارحم سے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکی ہے، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ وہ تمہارا ہاتھ جھٹک کر جا چکی ہے، اس نے تمہیں نہیں بلکہ اپنے بھائی کو چنا ہے، تم اب بھی اس کے حوالے سے کس طرح سے بات کر سکتے ہو؟ اس بات پر ارحم اپنی والدہ شہناز سے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ردا بہت ہی سادہ ہے اور وہ اپنے بھائی کی عزت رکھنا چاہتی تھی، لیکن جتنا میں آج بھی اس کو جانتا ہوں وہ میری بات مان جائے گی۔ لیکن شہناز بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب میں ردا کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی، بات تو یہ ہے نا کہ اسے ہم پہ یقین نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری محبت پر، تبھی تو اس نے تمہارا ہاتھ جھٹکنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ وہیں پر ردا جو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ اس نے ارحم کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ ٹھیک نہیں تھا، آتی ہے فضا اور آ کر ردا سے کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا ہے، ہر کسی کو اپنی خوشی حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے اور تم نے اپنا وہ ایک موقع بھائی کی خوشی اور ان کی عزت کی خاطر گنوا دیا ہے۔ کہ وہیں پر آتا ہے ثاقب اور آ کر کہتا ہے ردا سے کہ تم نے میری خاطر ارحم کو ٹھکرایا ہے، اب اپنی اس بات پر قائم رہنا اور میرا سر شرم سے جھکنے مت دینا۔ ردا کی یہ حالت دیکھ کر فضا ہوتی ہے بہت زیادہ پریشان اور زارون سے رابطہ کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں ردا کی شادی سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی خوشیاں مناؤں اور میری بہن ایسے ہی بیٹھی رہے، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اگر میری شادی ہو گئی اور میں یہاں سے چلی گئی تو آپ بھی رانی بھابھی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ ردا کا جینا محال کر دیں گی، میری بس اتنی سی بات مان لیں، میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتی۔ زارون جو کہ فضا کی بات پر حامی بھرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جو کہو گی ویسا ہی ہوگا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہماری شادی سے پہلے ردا کی شادی ہو تو ایسا ہی ہوگا، اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی سے پہلے ردا کی شادی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ وہیں پر دوسری طرف رانی ہو چکی ہے ان تمام تر باتوں کو لے کر پریشان، رانی جس نے ارحم اور شہناز کو تو سب کے سامنے ذلیل و خوار کروا دیا، ساتھ ہی ثاقب کی نظروں میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کی بہنوں کو اس کی عزت کا کوئی خیال نہیں، تو کیا کرے گی اب آگے رانی؟ مزید کیا ہوگا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔